آج میں آپ کو جاندار، شاندار اور ایسا مالدار وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے ایک نیک بندے، ایک مولانا صاحب، بڑے ہی عالم، جو ایک محفل میں تقریر فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ وہاں عورتیں، بچے اور آدمی تک موجود تھے۔ سبھی اللہ کے اس نیک بندے کا بیان بڑے ہی غور سے سن رہے تھے۔ اچانک بیچ میں ایک لڑکی جو پردے میں تھی کھڑی ہوئی اور چلا کر بولنے لگی، ابو جی، ابو جی، ابو جی، ابو جی، ابو جی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا رشتہ ہو جائے۔ میری عمر 30 سال کی ہو چکی ہے، مگر کوئی رشتے نہیں آتے ہیں۔ کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر تو جاتے ہیں، مگر ریجیکٹ کر جاتے ہیں۔ میں اپنے والد پر اور اپنے بھائی پر زندگی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ اور اس لڑکی نے کہا کہ ابو جی، میرے لیے دعا بھی کرنا کہ میری اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ اللہ کے ان نیک بندوں نے اس کو ایک ایسا وظیفہ بتایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں تیرے لیے دعا ضرور کروں گا، مگر آج بیٹا میں تجھے آج ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس وظیفہ کو اپنی زندگی میں روز کی عادت بنا لینا اور اسے کبھی چھوڑنا مت۔ زندگی میں تیری ساری پریشانیاں، سب کچھ، ہر ایک مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے۔ آج ہی سے اس مجلس سے جانے کے بعد سورہ اخلاص کا ورد کر لینا۔ دن بھر میں تجھے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ چاہے تو بیٹھ کر ایک ہی جگہ پڑھ لینا، یا پھر کسی بھی حالت میں چلتے پھرتے، اپنا کام کرتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، پانی بھرتے ہوئے، گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے سورہ اخلاص کا اتنا ورد کرنا کہ کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ ہو جائے۔ روزانہ کا 100 مرتبہ پڑھنے کا کوٹا تو پورا کر لینا، اور پھر دیکھنا کیسے تیرے لیے اللہ خوشحالیاں بھیجتا ہے۔ اللہ پھر تیری دعائیں قبول کرنے لگ جائے گا۔ اس لڑکی نے اللہ کے ان نیک بندوں کی بات سن کر سوال پہ سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ کہنے لگی، مجھے وضو میں پڑھنا ہے یا بلا وضو کے بھی پڑھ سکتی ہوں؟ اور بسم اللہ شریف کے ساتھ ہر بار شروع کر کے پڑھنا ہے یا بنا بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتی ہوں؟ اللہ کے اس نیک بندے، ان عالم نے فرمایا، بیٹا جب تو شروع کرے تو بس شروعات میں ہی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، اور اس کے بعد بس تو سورہ اخلاص کا ورد کرتے جانا اور 100 مرتبہ پڑھنے کا کوٹا پورا کر دینا۔ وضو میں رہ کر پڑھ لینا، بلا وضو کے بھی پڑھ لینا، جیسے چاہے ویسے پڑھنا۔ انشاءاللہ تیری جو نیت ہے، تیرے جو بھی مسائل ہیں، تیرے رشتے کی پریشانی ہے، تمام زندگی کی پریشانیاں اللہ ضرور دور کر دے گا۔ اللہ کے اس نیک بندے، ان عالم نے بتایا کہ 1 سال بعد جب میں پھر سے وہاں مجلس میں گیا اور تقریر کر رہا تھا، تو تقریر کے بعد ایک لڑکی وہاں کھڑی ہوئی جس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ لڑکی پردے میں تھی اور ویسے ہی چلائی، ابو جی، ابو جی، ابو جی، ابو جی، میں وہی لڑکی ہوں جسے آپ نے پچھلے سال وظیفہ بتلایا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، میں سمجھ گیا، یہ وہی لڑکی ہے جسے سورہ اخلاص کا عمل میں نے بتلایا تھا۔ اس لڑکی نے کہا، آپ نے جو وظیفہ بتایا اس کی برکت سے میری شادی اتنی اچھی جگہ ہو گئی اور میرے اولاد بھی ہے، میں بڑا خوش ہوا۔ یہی نہیں، اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ میری سہیلیاں جو اتنی خوبصورت ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہم اتنی خوبصورت ہو کر بھی ہمارے رشتے نہیں آئے، اور تو جبکہ اتنی خوبصورت بھی نہیں، تیرا رنگ سانولا ہے، پھر بھی تجھے اتنا اچھا نیک رشتہ مل گیا۔ میں نے کافی لڑکیوں کو یہ وظیفہ بتایا، ان لڑکیوں نے بھی یہ وظیفہ کرا، اور کئی لڑکیوں کی تو شادیاں ہو گئیں، ان کے گھر بس گئے، اور میرے پاس میرے سسرال میں اتنی مال و دولت ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں، بیٹا جتنا مال تیرے پاس ہے اسے اکٹھا مت کرنا، اسے خرچ کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں نکالتے رہنا، تیرا مال بڑھتے جائے گا، اللہ تجھے اور خوشحال کر دے گا۔